السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، سوال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکارنا یا پھر یا محمد دیوار پر چسپاں کرنا شرعاً کیسا ہے؟ مدلل جواب عنایت فرمائیں، مہربانی ہوگی۔ سوال کرنے والا ہے غلام ربانی امجدی بنارس سے ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ باسمہ تعالی وتقدس الجواب بعون الملک الوهاب اللهم ہدایت الحق والصواب۔ شریعت مطہرہ میں حکم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسم ذات یعنی یا محمد کے ساتھ ندا کرنا یعنی پکارنا ناجائز و حرام ہے، کیونکہ اس میں بے ادبی ہے، جیسے ماں باپ اور استاذ کا نام لے کر پکارنے میں ہے۔ جیسے کوئی کسی کا بیٹا ہے، کیا وہ اپنے باپ کو ان کے نام سے بلا سکتا ہے؟ جیسے کسی کا باپ کا نام ہے عبدالسلام، تو کیا بیٹا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اے عبدالسلام ادھر آؤ؟ کسی کے باپ کا نام ہو علاء الدین، تو کیا بیٹا یہ کہہ سکتا ہے کہ اے علاء الدین ادھر آؤ؟ کیا ایسا کہہ سکتا ہے؟ ایسا نہیں کہہ سکتا ہے۔ اس لیے ان کو جو ہے خطابات، القابات یا اسماء صفات کے ساتھ پکارنا چاہیے، جیسے یا رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پکارتے ہیں، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضور کو جو ہے پکارتے ہیں، تو ایسا پکارنا چاہیے۔ جیسا کہ قرآن کریم مجید میں جو ہے رہنمائی کرتے ہوئے وہ فرماتا ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، ترجمہ کنز ایمان، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسے تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ پارہ نمبر 18 سورہ نور۔ اس کی تفسیر میں علامہ ساوی حاشیہ جلالین میں فرماتے ہیں، کیا ہے؟ لا تنادوه باسمه فتقولوا یا محمد ولا بکنیته فتقولوا یا بالقاسم بل نادوه وخابطوا بالتعظیم والتکریم والتوقیر بان تقولوا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا امام المرسلین، یا رسول رب العالمین، یا خاتم النبیین۔ واستفید من الآیات انه لا يجوز نداء النبی بغیر ما يفید التعظیم لا فی حیاته ولا بعد وفاته۔ ترجمہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام یا کنیت سے نہ پکارو، یوں نہ کہو یا محمد یا بالقاسم، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیم و تکریم و توقیر کے ساتھ پکارو، جیسے یا نبی اللہ، یا امام المرسلین، یا رسول رب العالمین، یا خاتم النبیین۔ اس آیت سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ نبی کو ایسے الفاظ سے ندا کرنا جائز نہیں جو تعظیم کے نہ ہو، نہ حیات ظاہری میں نہ بعد حیات ظاہری۔ جلالین شریف پارہ نمبر 18 سورہ نور۔ سنن ابن ماجہ شریف میں ہے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لنقضی اللہم فاشفعہ فی۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اپنی حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ عز و جل، بس تو میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ جلد دم کتاب الصلاۃ۔ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان فرماتے ہیں، علماء تصریح فرماتے ہیں، کیا علماء تصریح فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی نام لے کر پکارنا حرام ہے، اور بے شک یہی ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ جب اس کا نام مالک و مولا تبارک و تعالی نام لے کر نہ پکارے تو امتی کی کیا مجال ہے کہ وہ راہ ادب سے تجاوز کرے؟ بلکہ امام زین العابدین مراغی وغیرہ محققین نے فرمایا، اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہو جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہو، جیسے دعا یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی، تاہم اس کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے۔ حالانکہ الفاظ دعا میں حتن وسیع تغیر نہیں کی جاتی، یہ مسئلہ مہم ہے، یعنی اہم ترین مسئلہ ہے، جس سے اکثر لوگ کیا ہے، یہ غافل ہیں، زمانے کے لوگ غافل ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کے القابات خطابات سے ان کو جو ہے پکارا جائے۔ اور جو دیوار پر جو چسپاں کرنے کا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ دیوار پر چسپاں کر سکتے ہیں یا محمد، لیکن کیا ہے شرط، کیا اس میں کہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا جائے۔ اور امام شافعی فتوی رملی وغیرہ میں بھی امام شافعی کے جو حضرات ہیں وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یا محمد کہہ کر پکارنا ناجائز و حرام ہے۔ یہ حنفی اور شافعی دونوں میں یہ مسئلہ جو ہے سیم ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ تعالی عالم و علمہ اتم و حکم۔